ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج کا دن یا آج کی رات ایران کے لیے بھی اور اسرائیل کے لیے بھی بہت سخت ہونے والے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسرائیل کو G7 ممالک کی کھلی حمایت مل چکی ہے، یعنی کہ اب براہ راست جو پیٹھ پیچھے سے سپورٹ کر رہا تھا امریکہ، یہ ممالک، وہ اب اپنے ہتھیارات، اپنے لڑاکو طیارے اسرائیل کو دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ جو اس وقت G7 کی خصوصی نشست چل رہی تھی، اس مشترکہ بیان میں صاف اور واضح کیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کے تحفظ کے ساتھ پوری مضبوطی سے کھڑے ہیں اور کسی بھی حالت میں ایران کو جوہری اسلحہ حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ناظرین گرامی، ان منافق ممالک جو گزشتہ 2 سال سے غازہ پٹی میں معصوم غازہ مسلمانوں کے قتل عام کا تماشا دیکھ رہے تھے، ان کو اسرائیل کی کچھ تباہی نے اس وقت اس طرح بوکھلا کر دیا ہے، یا پھر ان کو یہ احساس ہونے لگا ہے کہ دنیا میں ایک نیا سپر پاور ابھر رہا ہے، یا کسی بھی مسلم ملک کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، پوری دنیا پر اپنا ہی راج چلائیں گے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت جو G7 ممالک کی جانب سے اسرائیل کو حمایت دیے جانے کے بعد اور پھر اس میٹنگ کو فوری طور پر جلد ہی چھوڑ کر کے نکل گئے یہ سرفراز امریکہ کا صدر ٹرمپ، اور جاتے جاتے اس نے میڈیا کو یہ بیان دیتے ہوئے گیا کہ ہم کسی بھی صورتحال میں ایران کو نیوکلیئر پاور بننے کی اجازت نہیں دیں گے، لہٰذا تہران کو، وہاں کے عوام کو تہران کو خالی کر دینا چاہیے۔ یعنی کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ اب تہران پر اسرائیل جو حملے کرے گا اس میں امریکہ بھی براہ راست شریک ہوگا۔ یہ اس وقت پوری طرح سے واضح طور پر سامنے آئی۔ یہ اس وقت کی سرخیوں کے بعد اسرائیل کا ریڈیو، اس کے حوالے سے العربی چینل نے یہ کہا ہے کہ باقاعدہ اسرائیل کے ریڈیو نے اعلان کیا ہے کہ وہ پوری طرح سے اس وقت لڑاکو طیارے تہران کی جانب اسرائیل کو چھوڑ کر کے نکل چکے ہیں۔ یہ اب تک کی جب میں ریکارڈ کر رہا تھا، جب آ رہا تھا۔ اب رہی بات وہ تفصیلات کل رات میں ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے ہوئے ہیں، اس سلسلے میں سب سے بڑی کامیابی کے طور پر 2 ویڈیوز پیش کیے جا رہے ہیں۔ وہ ویڈیوز میں آپ لوگوں کو اس وقت سامنے رکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے موساد ہیڈ کوارٹر پر، جو کہ یہاں پر تل ابیب میں موجود ہے۔ براہ راست نشانہ سادہ ہے، بہت بڑا نقصان پہنچایا گیا ہے ایران کے کل رات کے حملے میں۔ یہ گیلوت میں آتا ہے، جو تل ابیب کا نارتھ والا حصہ ہے، اور وہاں پر موساد کا اہم ترین اڈا بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر دوسرے جو سب سے بڑا کامیابی اس وقت ایران کو حاصل ہوئی ہے، وہ اسرائیل کے جو 2 بڑے انٹیلیجنس سائٹس مانے جاتے ہیں، ایک موساد جو یونٹ 8200 بلڈنگ جس کو کہا جاتا ہے، جو ہرزلیہ میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ لاجسٹک سینٹر جس کو امان یعنی گیلوت میں موجود ہے، امان نامی علاقہ ہے گیلوت میں، وہاں ان دونوں کو ٹارگٹ بنا کر کے رات میں ایران نے کئی میزائل داغے، جبکہ جملہ جو
کل ایران کی جانب سے اسرائیل کے تل ابیب پر، گیلوت پر، حیفا پر جو داغے جانے کی اصل تعداد بتائی جا رہی ہے وہ 40 ہے، جبکہ ایک اور رپورٹ کے مطابق العربی نے جو بتایا ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ 30 جو ہے میزائل داغے گئے۔ خود جو ہے ایرانی فوج نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ کل ہم نے ایک ایسا نیا جو ہے ایک ہتھیار کا یا میزائل کا استعمال کیا ہے جس میزائل کو نئے ٹیکنالوجی سے لیس تھا، اس کو جو ہے اس کے اسرائیل پہنچنے کی بھنک بھی وہاں کے آئرن ڈوم کو نہیں ہو سکی، یعنی وہ ٹیکنالوجی پوری طرح سے کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد اسی طرح کے میزائل کو داغا جائے گا۔ تو ناظرین گرامی، امریکہ کی جانب سے جہاں پر یہ دھمکی ملی یا ان ممالک کی جانب سے تہران خالی کرنے کو کہا گیا، تو خبریں یہ آ رہی ہیں اسرائیل وہاں کا جو سرکاری میڈیا ایران کا بتا رہا ہے کہ لوگ اپنے کار لے کر کے پڑوسی شہروں میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیل کو بھی اسی طرح کی دھمکی دی گئی تھی ایران کی جانب سے کہ آپ تل ابیب خالی کر دیجئے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ تل ابیب آس پاس میں جائیں گے کہاں؟ حیفا اور اشتود اس طرح کے آس پاس کے علاقوں میں بھی جو ہے بم برس رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کے اٹیک سے بچنے کے لیے پورے تل ابیب میں جتنے بھی بلڈنگ بنائے جاتے ہیں اس کے اندر بنکرز بنائے جاتے ہیں لوگوں کو بچنے کے لیے، اور اس بنکر میں جا کر کے چھپ جاتے ہیں۔ تو یہی جو ہے تل ابیب خالی کرنے کا ان کا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ جتنے بھی اب دیکھ رہے ہیں تل ابیب میں جتنے حملے ہو رہے ہیں اس میں جانی نقصان بہت زیادہ نہیں ہو رہا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بھی اسرائیلی ہیں وہ رات کا وقت بنکرز میں گزار رہے ہیں، جیتے جی مر رہے ہیں۔ ایک تو مر کر کی جو ہے مر جانا، یہ جیتے جی مر جانا، وحشت میں، ڈر میں، خوف میں جینا اس وقت اسرائیل کا مقدر بن چکا ہے، اور یہ قیامت تک اسی طرح کے حال میں جیئیں گے مریں گے، اس لیے کہ یہ دنیا کی سب سے بزدل ترین قوم ہے، دنیا کا سب سے بڑا جو ہے ایٹمک پاور اس کے پاس موجود ہے، جبکہ دنیا کو کہتا نہیں میرے پاس ایٹمک پاور نہیں ہے، جبکہ اس کے پاس سب سے زیادہ ایٹمک ہتھیار ہے اسرائیل کے پاس۔ اپنے چھوٹے سے ملک کو بچانے کے لیے اس شخص نے جتنی تیاریاں کی ہیں، لیکن ایران نے اس کی ساری جو ہیکڑی تھی اس کو 3-4 دن میں اس کی اوقات بتا دی۔ اس کی اوقات ہی نہیں بتائی، امریکہ کو بھی اس کی اپنی اوقات بتا دی اور کہا کہ تو جتنا بھی اس کا سپورٹ کر لے لیکن اسرائیل کو ختم ہونا ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کل رات میں تل ابیب میں برسائے گئے اس منظر کو آپ دیکھیں گے تو آپ حیران اور ششدر رہ جائیں گے، ایسے لگتا ہے کہ دیوالی کے پٹاخے پھوٹ رہے ہیں۔ یہ تل ابیب کا وہ منظر ہے جو رات میں سارے کے سارے شہر کو زعفران بنا دیا گیا ہے حملوں کی وجہ سے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر ایران 100 میزائل داغتا ہے تو جو ہے یہاں کی فوج دعویٰ کرتے کہ 40 میزائل داغے، اس میں سے کچھ کو ہم نے جو ہے انٹرسپٹ کیا اور کچھ جو ہے اپنی جگہ پر یہاں وہاں پھوٹ گئے۔ لیکن یہ منظر دیکھ لیجئے گا آپ کس طرح جگہ جگہ جو ہے یہ رات میں جب حملے ہو رہے تھے تو وہاں کے خود انہی کے شخص نے جو ہے اس ویڈیو کو بنا کر کے سوشل میڈیا میں شیئر کیا ہے۔ اس کے علاوہ وسطی اسرائیل میں تل ابیب کے ایک بس ڈپو پر میزائل حملے کے بعد بس میں آگ بھڑک اٹھنے کی خود جو ہے العربیہ ایک ویڈیو بنا کر کے اس وقت شیئر کر رہا ہے۔ یہ جو ہے جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ویئر ہاؤس میں بہت بڑی آگ لگی ہے۔ یہ بس ڈپو کے مناظر ہیں جس کو العربیہ نے شیئر کیا ہے۔ جیسے موساد کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر پر اور دیگر چیزوں پر کل جو ڈائریکٹ اسٹرائک کے ذریعے سے میزائل اسٹرائک سے نقصان بہت بڑا پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ جو اور بھی ایک بڑی کامیابی ملی ہے جس کے تصویروں کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے جو اس وقت دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بایو کیمیکل ریسرچ فیسلٹی والی پوری بلڈنگ کو جو ہے وائپ آف کر دیا گیا ہے۔ یہ اس کے تباہی کے بعد کے مناظر ہیں جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ تو ناظرین گرامی اس طرح سے ہیبرون میں، بیت حوا میں ہو، وہاں پر مختلف علاقوں میں ایران کی جانب سے داغے جانے والے میزائل اپنے ٹارگٹ کو پہنچ کر کے پوری طرح سے جو ہے اس وقت نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایک کل رات میں اب تک آنے والے اب تک اس میں کتنی جانیں گئیں اور کیا کچھ ہوا ہے یہ سامنے نہیں آتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے جو اسرائیل کی جو فوج ہے یا اس کے آفیشیل پیجز ہیں یا وہاں کی جو میڈیا ہے
وہ بہت تھوڑی یا یوں سمجھے کہ 100% میں 5 یا 10% ہی کچھ خبریں دیتی ہیں، باقی اندر کی ساری تباہی کو وہ لوگ چھپا دیتے ہیں تاکہ دنیا کے سامنے کچھ اور ہی پیش کیا جا سکے، اور اس کا میں بارہا آپ لوگوں کے سامنے تذکرہ کر چکا ہوں۔ تو یہ رات میں 4:30 بجے ہمارے بھارتیہ ٹائم یا دیگر ایشیا ٹائم کے مطابق تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ہونے والے اٹیک، جس میں 30 میزائل کے ذریعے سے اٹیک کی بات ہو رہی ہے، کوئی 40 میزائل کے ذریعے سے اٹیک کی ہو رہی ہے، یہ وہ تباہی کا منظر ہے جس کو الگ الگ ویڈیوز کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو اب جب G7 کی جانب سے کھلی حمایت آ چکی ہے اسرائیل کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب صورتحال بہت زیادہ بگڑنے والی ہے۔ بلکہ میں نے جیسے اسرائیلی ریڈیو کا حوالہ دے چکا ہوں، اور جس جلدی میں ٹرمپ نے G7 کے اس سمٹ کو چھوڑ کر کے بھاگا، اور جانے سے پہلے ہی پہلا ہی بیان ان کا جو یہ آیا کہ جو ہم کسی بھی صورت میں ایران کو ایٹمی ہتھیار جو ہے بنانے نہیں دیں گے اور تہران کو خالی کر دینا چاہیے، تو اس کے جواب میں جس طرح سے اس وقت ایران نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے اس وقت کسی بھی صورت میں پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور ہم کو کوئی روک نہیں سکتا، تو مطلب یہ ہے کہ یہ 24 اور 36 گھنٹے اسرائیل کے لیے بھی بھیانک ہیں، ایران کے لیے بھی بھیانک اور تہران کے لیے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اب تک اسرائیل اکیلا اپنے ہتھیاروں، ظاہر سی بات ہے بیک پش تھا، لیکن اب اگر مشرق وسطیٰ سے اگر اڑانیں بھرنی شروع ہو گئی، جہاں پہ میں نے اس سے پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ امریکہ سے ڈائریکٹ جو ہے لڑاکو طیارے اڑان نہیں بھریں گے اٹیک کرنے کے لیے ایران پر، تو وہ مشرق وسطیٰ میں عرب ممالک میں جو بنائے گئے بیس ہیں امریکہ کے فوجی اڈے، وہاں سے اڑان بھریں گے۔ اب ایسی صورتحال میں عرب ممالک مسلم حکمرانوں کا ایک بہت بڑا جو ہے ایک امتحان کی گھڑی ہے کہ وہ کیا اس طرح کے فیصلے لیتے ہیں۔ اگر یہ صورتحال ہوئی تو جو ہے بہت زیادہ نقصان ہوگا ایران کا، اور بہت ہی بھیانک یہ جنگ جو ہے وہ اپنے روپ میں چلے، اس لیے کہ اس کے بعد تہران پر اگر مکمل حملے ہونے کے بعد جو ہے پھر ایران کرو یا مرو کی سچویشن میں آئے گا، تو ممکن ہے کہ اگر اس نے ایٹمک ہتھیار تیار کر لیے ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کا کیا آخری مرحلے میں استعمال کرے گا، یہ اہم ترین چیز ہے۔ ایران اسرائیل کشیدگی کی وجہ سے ہندوستانی سفارت خانے کی نئی ایڈوائزری پھر آ گئی، یعنی کہ G7 کے سمٹ کے بعد، ان کی حمایت کے بعد تمام ممالک پوری طرح سے ایران سے اپنے اپنے لوگوں کو خالی کرا لینا چاہ رہے ہیں۔ جس طرح سے ایڈوائزری اس وقت بھارت میں ہندوستانی سفارتکار نے تہران چھوڑنے کا مشورہ دیا ہے، تو آرمینیا بارڈر پر اس وقت 100 طلبہ ویسے بھی پہنچ چکے ہیں، کئی لوگوں کے آنے کی بھی خبریں آ رہی ہیں، تو یہ ساری اس بات کی اشارہ کر رہے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ خطرناک صورتحال کی شکل اختیار کرنے والا ہے۔ وہیں پر جو ہے ایرانی صدر پزشکیان نے صاف اور واضح طور پر کہا ہے کہ ٹرمپ سے کہو کہ نیتن یاہو کو سمجھائے۔ اسرائیلی حملے کا ذمہ دار امریکہ کو انہوں نے ٹھہرایا اور کہا کہ اب تک جو ہے وہ ان کا پشت پناہی کرتے تھے، اب براہ راست امریکہ کو جو ہے جنگ میں شریک مانا جائے گا اور اسی کے مطابق جواب بھی دیا جائے گا۔ ایران کی جانب سے یہ بات سامنے آئی ہے۔ درجنوں ہوائی اڈے اس وقت بند ہو چکے ہیں، فضائی حدود بند کر دیے گئے ہیں، لاکھوں لوگ متاثر ہو چکے ہیں، 50,000 سے زیادہ اسرائیلی اپنے گھر لوٹ نہیں پا رہے ہیں، بن گورین ایئرپورٹ کو اگلے حکم تک بند کر دیا گیا ہے، اور وہاں کی ایک ویڈیو بھی آئی ہوئی ہے کل رات میں حملے کے بعد کیا صورتحال بنی، آپ دیکھ لیجئے گا، ایئرپورٹ کے لوگ بھاگ رہے ہیں، صورتحال بہت بھیانک بنی ہوئی ہے، اسرائیل میں خوف کا ماحول ہے، وحشت کا ماحول ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ صرف دوسروں کی موت دیکھتے رہے، آج اپنے آنکھوں کے سامنے اپنوں کی موت دیکھ رہے ہیں، تو کیا صورتحال بنی۔ اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو آئی ہوئی ہے جس میں چیخ چیخ کر کے یہودی صہیونی درندے رو رہے ہیں اور جو ہے آوازیں لگا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کئی اپنوں کو جو ہے یہ اپنے زمین میں گاڑ چکے ہیں۔ آخری رسومات میں شریک ہونے کے لیے آئے ہوئے ان لوگوں کی ان چیخوں کو دیکھ کر کے آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ غازہ کے معصوم بچوں کی میمز بنا کر کے اور ان کے اوپر اپنے ناچتے تھے، اور جب بم برستے تھے تو جو ہے ٹی ویوں میں دیکھنے کے مناظر اور ان کے خوشی کے مناظر دنیا کو دکھانے کی کوشش ہوتی تھی، آج ان کے تل ابیب کی اور ان کے علاقوں کی حالت
اس سے بھی بدتر اور بھیانک ہو چکی ہے۔ ایسی صورتحال میں ظاہر سی بات ہے کہ جب ایران نے ان تمام جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا، یعنی کہ اسرائیل کو للکارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ امریکہ کو مبینہ طور پر للکار رہے ہیں، ایسی صورتحال میں یہ دشمن ممالک جو ازلی دشمن ہیں مسلمانوں کے، وہ کس طرح سے جو ہے خاموش رہ سکتے تھے؟ وہ کس طرح ایک مسلم ملک کو جو ہے ایک سپر پاور کی شکل میں پوری دنیا کو دیکھنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ G7 میں کسی بھی طرح کا، جبکہ جو ہے صاف اور واضح طور پر ایران نے کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس نہیں ہے نیوکلیئر پاور، انہوں نے نہیں بنایا ہے، بم نہیں بنایا ہے، وہ دیگر چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اسرائیل دنیا سے چھپا چھپا کر کے، جھوٹ بول کر کے، اور نیوکلیئر کے لیے عالمی طور پر بنائی گئی ایجنسیوں سے چھپا کر کے نہ جانے کتنے بم بنا کر کے رکھا ہے، لیکن یہ درندے اس کو پوچھتے نہیں ہیں۔ ایک مسلم ملک اپنا نیوکلیئر کا پاور کبھی بجلی بنانے کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے اگر رکھتا ہے تو یورینیم کی افزودگی کرتا ہے تو جو ہے وہ ان لوگوں کو کھل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ غزہ میں جو کیا وہی کریں گے، بیروت جیسا منظرنامہ دہرایا جائے گا۔ ایران کے تابڑتوڑ حملوں کے بعد حواس باختہ اسرائیل کی دھمکیاں ایک کے بعد ایک آنی شروع ہو چکی ہیں، یعنی کہ کتنے دلیری کے ساتھ یہ لوگ کہتے ہیں کہ غزہ کے جیسا جو ہے ہم لوگ ایران کا حال کریں گے، لبنان کے جیسا حال کریں گے، یعنی کہ یہ درندے پوری طرح سے مسلم ممالک کو ایک ایک کر کے جو ہے برباد کرنے کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہیں ناظرین گرامی، اسرائیل خامنائی کو قتل کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بڑا ٹارگٹ اس وقت جو ہے وہ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انہی کے فیصلوں کی وجہ سے آج اتنے بڑے حملے ان پر ہوئے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے ایک رپورٹ پیش کی ہے جس کا وزیر اعظم کا حوالہ دیتے ہوئے اس نے لکھا ہے کہ میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن ہم نے ان کے اعلیٰ جوہری سائنسدانوں کو نشانہ بنایا۔ یہ بنیادی طور پر ہٹلر کی جوہری ٹیم ہے۔ نیتنیاہو کا ایرانی رہنما کو نکالنے کے منصوبے کے بارے میں کہنا ہے کہ اس سے تنازع بڑھنے والا نہیں، یہ تنازع کو ختم کرنے والا ہے۔ یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کو نشانہ پر لے لیں گے اور ان کو ختم کر دیں گے تو یہ جنگ ختم ہو جائے گی، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ اس کے بعد ایک اور لیڈر آئے گا اور وہ بھی اسی طرح کا فیصلہ لے گا۔ جیسے کہ آج کل ایران کے جو تیور دیکھے جا رہے ہیں، وہاں کے میڈیا میں جس طرح سے جو ہے وہ میڈیا کے آپ نے دیکھا کہ میڈیا جس طرح سے جو ہے للکار رہا تھا وہاں کے لوگوں کو، ایران کا جو سرکاری میڈیا ہے جس پر کل ظالم دہشتگرد صہیونی درندوں نے حملہ کیا، وہ خاتون کی ویڈیو شاید وائرل ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نیوز اینکرنگ کر رہے تھے کہ اسی وقت اس بلڈنگ پر جو ہے حملہ ہوتا ہے، اور اس حملہ ہونے کے بعد اس پوری بلڈنگ کا نظارہ دیکھیں کس طرح تباہ و برباد ہوئی ہے، کتنی جانیں گئیں اس میں۔ وہ ویڈیو وائرل ہوئی جس میں یہ خاتون نیوز بول رہی ہوتی ہے اور اسی وقت جو ہے اچانک دھماکہ ہوتا ہے اور وہ خاتون جو ہے ڈر کر کے پیچھے جانے کی وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ سرکاری میڈیا میں ایران کے اس وقت سارے کے سارے ایرانی لوگوں کو جو ہے پوری طرح سے جہاد کی جانب ابھارنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، کرو یا مرو، اپنی جان سے اس میں دینے کی ترغیب ہو رہی ہے۔ ہر میڈیا میں وہاں پر لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنی ایمان کی بات ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ میڈیا جو کام کرتا ہے اس وجہ سے یہ جو ہے اس ایرانی میڈیا کو براہ راست ٹارگٹ کیا گیا ہے تاکہ وہاں پر کسی بھی طرح سے لوگوں تک کوئی بات نہ پہنچے، اسرائیل میں ہونے والے جو نقصانات ہیں یہاں لوگوں کے سامنے نہ آئیں، اس وجہ سے جو ہے وہ سرکاری نیوز چینل کو نشانہ بنایا۔ اس کی نشانہ بنانے کے بعد ہی جو ہے ایران نے بھی تل ابیب کے مشہور چینل 12 کو بتایا کہ وہ اپنا جو ہے چینل کے سارے خالی کر دے، تو انہیں بھی اسٹاف نے خالی کر کے نکل گئے۔ تو یعنی کہ لے دے کا معاملہ ہوا ہے، آپ جیسے حملے کریں گے ویسے ہم حملے کریں گے، اور سب سے زیادہ ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے ایران اس وقت، اپنی جتنی بھی طاقت ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں شروع سے لے کر کے اب تک کی جنگ میں اس نے جو ہے ان کے جو اہم ترین اڈوں کو نشانہ بنایا، فوجی بیس کو جو نشانہ بنایا، میزائل لانچرز بیس کو اس نے نشانہ بنایا، تو انہوں نے موساد کو نشانہ بنایا، انٹیلیجنس کے آفس کو بنایا، انہوں نے بن گورین ایئرپورٹ کو بنایا، انہوں نے جو ہے حیفا میں موجود بندرگاہ کو بنایا۔ تو یعنی کہ جیسے یہ ان کی جن چیزوں کو نشانہ بنا کر کے ظالم صہیونی درندے نشانہ بناتے ہیں، اس کے جواب میں میزائل کا رخ ایران بھی اسی جانب کر دیتا ہے،
اور دوسرے دن اسی طرح کے نقصانات کی ویڈیوز ہم لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران پوری طرح سے جتنا ممکن ہو سکتا ہے اپنی جانب سے جواب دینے اور ظالم صہیونی درندوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ کل رات سے اب تک کی رپورٹ G7 کے بعد فیصلے میں آنے بعد کی رپورٹ ہے جو مختلف حوالہ جات سے آپ سے پیش کیا۔ ممکن ہے کہ ابھی سے جس وقت میں آپ کے پاس نیوز مل رہی ہو یہاں سے حملے شروع ہو چکے ہوں ایران پر، یا ایران کی جانب سے یہاں پر جو ہے میزائل داغے جا رہے ہوں، دونوں ممکن ہو سکتے ہیں۔ تازہ اپڈیٹس آپ لوگوں کے سامنے رکھی جاتی رہیں گی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،